وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پر پہرا دیا احمد رضا خان نے۔ دوستان محترم، آج 25 صفر المظفر کی تاریخ یوم امام اہل سنت اور عرس امام اہل سنت کی تاریخ ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ امام اہل سنت کا ایک مختصر سوانحی خاکہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے چند ملفوظات اور فرمودات آپ کے سامنے رکھوں۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے امام اہل سنت کو 65 سال کی عمر عطا فرمائی، اور اس 65 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید ختم فرمایا، 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر مجمع عام میں امام اہل سنت نے خطاب فرمایا، اور جب 8 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو دارالعلوم میں درس نظامی میں پڑھائی جانے والی علم نحو کی بنیادی کتاب ہدایت النحو کی 8 سال کی عمر میں عربی میں شرح لکھی، اور آپ نے 9 سال کی عمر میں مسلم الثبوت جو درس نظامی میں فضیلت کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، 9 سال کی عمر میں آپ نے عربی میں اس کتاب کا حاشیہ لکھا۔ یوں تو امام اہل سنت کے حوالے سے یہ بات کہ 13 سال 10 مہینے کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اسی وقت آپ تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پڑھ کر فارغ التحصیل ہو گئے، 13 سال 10 مہینے کی عمر میں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی، اور یعنی بلوغت کے احکام اسی دن نافذ ہوئے، اور فرماتے ہیں اسی دن میں نے رضاعت کے مسئلے پر فتویٰ لکھا، اور اسی دن مجھے والد محترم علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ نے
مسند افتاء پر بٹھا کر فتویٰ نویسی کی اجازت عطا فرمائے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی طالب علمی کے زمانے میں یعنی 13 سال 10 ماہ کی عمر کے درمیان ہی آپ نے بخاری شریف پر بھی حاشیہ لکھا، مسلم پر بھی حاشیہ لکھا، جامع ترمذی پر بھی حاشیہ لکھا، مسلم الثبوت پر بھی حاشیہ لکھا، اور ایک مرتبہ تو آپ جس کتاب میں پڑھ رہے تھے اس پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ نے مصنف کی جو اصل عبارت ہیں اس پر ایک اعتراض لکھا تھا اور اس اعتراض کا جواب لکھا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچے تو آپ نے اصل عبارت ہی کی ایسی وضاحت نیچے لکھی کہ کوئی اعتراض ہی پیدا نہ ہو سکا۔ جب آپ اس کتاب کو لے کر اپنے استاذ کے اپنے والد محترم جو کہ آپ کے استاذ بھی تھے پڑھنے کے لیے گئے، علامہ نقی علی خان نے جب دیکھا کہ میرے فرزند نے حاشیے پر مزید حاشیہ لگایا ہوا ہے تو پڑھنے کے بعد کہا، احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ مجھے پڑھاتے ہو۔ یہ امام عشق و محبت کی شان ہے۔ 65 سال کی آپ کی عمر ہے۔ بڑی بڑی عالمی یونیورسٹیز میں امام احمد رضا کی ذات پر پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے گئے اور اہل علم کو ڈاکٹریت کی ڈگری دی گئی۔ امام احمد رضا علوم و فنون کا وہ آفتاب ہیں کہ 14ویں صدی کے مجدد بھی ہیں اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک کر پوری دنیا کو منور بھی فرما گئے۔ امام احمد رضا کو جاننے کے لیے یوں نہیں کہ کسی خطیب نے واعظ نے کچھ کہہ دیا اور قوم نے مان لیا۔ امام احمد رضا کیا تھے کیا ہیں اس بات کو بتانے کے لیے ان کی 1000 سے زیادہ کتابیں اس وقت بھی قوم کے سامنے موجود ہیں۔ انہیں پڑھیں اور ان کو پڑھ کر کے لوگوں نے مانا ہے۔ امام اہل سنت کی جو خدمات ہیں، جب ان خدمات کو ان کی 65 سالہ زندگی پر تقسیم کیا گیا، یعنی اگر کوئی بندہ دکان چلاتا ہے 1 مہینے میں جب حساب لگاتا ہے تو پھر کاؤنٹنگ کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا روزانہ کا دن اتنے میں پڑا، کہ اتنے مہینے میں اگر میں نے کمائے تو 1 دن کی کمائی اتنی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت 22 گھنٹے مسلسل علم دین پر کام کرتے۔ آپ کی زندگی کو آپ کی کتابوں پر تقسیم کیا گیا تو محققین نے لکھا کہ امام احمد رضا ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک متحرک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کام کر سکتا ہے وہ تنہا امام احمد رضا نے کیا۔ اور پھر یہ جو 5 گھنٹے میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں، وہ کتابیں بھی ایسی نہیں کہ جیسا کہ اس دور کے اندر کئی مصنفین کی کتابیں ہم نے دیکھی کہ ایک کتاب ہیں اب اس کے 10 رسالے بنائے، پھر وہ 10 بھی کئی کتابوں کے حصے بن گئے، اور یوں ایک کتاب کے 10 نام اور 10 کو ایک میں لکھ کر پھر 11 نام۔ امام احمد رضا نے جو لکھا ضرورت کے مطابق لکھا، تقاضوں کے مطابق لکھا، اور جتنا لکھا ہے وہ کتنا ہے اور کس شان کا ہے، میں آپ کے سامنے 2 حوالے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا نے جو کچھ لکھا ہے ان کے صفحات کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1,20,000 سے زیادہ ہیں، اور بعض محققین نے اس پر تحقیق کی، چونکہ پہلے فتاوی رضویہ شریف چھپی تھی 12 جلدوں میں، ابھی آپ فتاوی رضویہ شریف دیکھیں تو وہ 32 جلدیں ہیں۔
یعنی پھر اس کا ترجمہ، اس کی تخریج، اس کے حوالے. تو یوں بعض محققین نے بعد میں تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ امام احمد رضا نے جتنے صفحات پر قلم چلایا ہے اس کی تعداد 16 لاکھ تک پہنچتی ہیں. 16 لاکھ صفحات. اور پھر وہ 16 لاکھ صفحات کی شان کے خیر الاذکیاء علامہ محمد احمد مصباحی ہمارے استاذ گرامی اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سابق پرنسپل، جو ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ خود بھی بہت کم بولتے ہیں اور ان کی کتابیں بھی بہت شارٹ ہیں. وہ ان کو ہم نے دیکھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں، مبالغہ اور مغالبہ کی ان میں عادت نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کی تعریف بیان کریں کہ جو نہ ہو وہ بھی کہہ دیں. اور اصل میں ایسا کرنا یہ ایک وعید کا بھی مرتکب ہونا ہے. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو نہیں کیا وہ بھی ان کی حمد میں شامل کر دیا جائے. یہ قرآن میں ایک وعید سنائی گئی ہے. وہ 16 لاکھ صفحات جو امام احمد رضا نے لکھے ہیں وہ کس شان کے ہیں؟ حضور خیر الاذکیاء مصباحی صاحب لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے 20 صفحات بڑے بڑے مصنفین کے 200 صفحات پر بھاری ہیں. اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے 20 صفحات بڑے بڑے مصنفین کے 200 صفحات پر غالب ہیں. چونکہ بفضلہ تعالی رات دن ہمارا فتح رضویہ شریف پڑھانے سننے سنانے سے تعلق ہیں، تو ہم ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ حق لکھا ہے کہ 16 لاکھ صفحات میں سے 20 صفحات ایسے ہیں کہ وہ موجودہ دور کے بڑے بڑے مصنفین کے 200 صفحات پر غالب ہیں. اور آگے ممتاز دانشور مولانا کوثر نیازی نے بھی لکھا کہ امام احمد رضا کی بعض محققانہ تصانیف اس بلند معیار کی ہیں کہ اس کا ایک ایک صفحہ موجودہ دور کے ذوق اور ضرورت کے مطابق ما لہو وما علیہ کے ساتھ پیش کیا جائے تو ایک صفحے سے ایک کتاب تیار ہو جائے. آپ غور کیجیے، یہ ہیں علوم و فنون کا آفتاب، یہ ہے علم و فن کی ایک دنیا. یوں نہیں کہ بات کر لی کسی نے اور کوئی حوالہ نہیں، یوں نہیں کہ بات کہہ دی اور اس کا کوئی ثبوت نہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے کتابوں میں، جو کہہ رہے ہیں وہ محققین کی کہہ رہے ہیں، دانشوروں کی سنا رہے ہیں کہ 16 لاکھ صفحات 20 صفحات 200 صفحات پر غالب، اور ایک صفحہ بعض کتابوں کا تو ایک ایک صفحہ ایسا ہے کہ اگر اس کو پوری تشریح کے ساتھ لکھا جائے، اس پر اعتراض اور اس کے جواب کے ساتھ لکھا جائے تو ایک ایک صفحے سے پوری ایک ایک کتاب تیار ہو جائے. یہ ہے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ. تو دوستان محترم، پڑھنے کی ضرورت ہے، امام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر، اب میں بعض اقوال چن کے لایا ہوں آپ کے لیے کہ جس کی سیر کراؤں چمنستان رضا کی. ایک مسئلہ اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ قبرستان میں ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنا بعد نماز فجر افضل ہیں یا بعد نماز عصر یا بعد نماز مغرب؟ کس نماز کے بعد والدین کی قبر کی زیارت افضل ہے اور بعد مغرب زیارت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الجواب، زیارت ہر وقت جائز ہے مگر شب میں یعنی رات میں تنہا قبرستان میں نہ جانا چاہیے، اور زیارت کا افضل وقت
روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ والدین کی قبروں پر جانے کا اور ان کی قبروں کی زیارت کے لیے افضل وقت جمعہ کا دن ہے اور وہ بعد نماز فجر کا وقت ہے۔ اس سلسلے میں امام اہل سنت نے فتح رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں یہ بات لکھی، مرض کا علاج چاہنا اور سبب قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ حماقت مانے بے وقوفی۔ اس کو میں آپ کو یوں سمجھا رہا ہوں کہ کسی بندے کو شوگر کی پرابلم ہو، بیماری ہو، تو ایسے بندے کو یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مٹھائیاں نہ کھائیں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں، لیکن اگر وہ شخص شوگر کا علاج بھی کرے اور پھر مٹھائیاں بھی کھاتا رہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرض کا علاج چاہنا اور سبب قائم رکھنا، یعنی وہ سبب بھی قائم رکھنا جس سبب کی وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، تو یہ حماقت کے سوا اور کیا ہے؟ اب اصل میں یہ تو میں نے ایک دنیاوی مثال دی سمجھانے کے لیے، لیکن اس کو آپ عقیدے اور عمل کی حیثیت سے بھی دیکھیں کہ آج اگر کوئی بندہ اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں چاہتا ہے کہ خوشحالی ملے، سکون ملے، چین ملے، مگر ساتھ ساتھ میں چین سکون دور کرنے والے گناہ بھی نہیں چھوڑتا ہے، تو مرض کا علاج تو چاہتا ہے کہ بے سکونی کا مرض دور ہو جائے، بے چینی کا مرض دور ہو جائے، مگر اس کا سبب بھی نہیں چھوڑ رہا۔ بے چینی کا سبب، بے قراری کا سبب جو گناہ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرض کا علاج چاہنا اور سبب قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اس کو عقیدے کے لیول پر بھی سمجھ سکتے ہیں، عمل کے معاملے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عقیدے اور عمل کے معاملے میں جتنی بیماریاں آتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں اور عقیدے اور عمل دونوں میں ہم مضبوط ہو جائیں، یہ چاہتے تو ہیں، مگر وہ سارے اسباب جو عقیدے اور عمل کو کمزور کر رہے ہیں اس کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ ساری بیماریاں جو عقیدے کے اندر آ رہی ہیں، عمل کے اندر آ رہی ہیں، چاہتا تو ہے کہ ان بیماریوں سے شفا ملے، مگر ان بیماریوں کے سارے اسباب بھی اپنا رکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایسا شخص بے وقوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ مولانا نے کہا ہے عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے میں کروں گا، مگر بعض میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اب اتنے لوگ بگڑے ہوئے، میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا؟ کبھی کسی پر انفرادی کوشش کر کے سمجھایا جاتا ہے کہ یار یوں کرو، یوں کام شروع کرو، دین و سنیت کو آج بہت ضرورت ہے، وہ تیار بھی ہو جاتا ہے، پھر جب ماحول میں جاتا ہے تو میرے اکیلے سے کرنے سے کیا ہوگا یار، سبھی تو ایسے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا، یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتا ہے، ہر ایک نے یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا، بلکہ ہر شخص یہی تصور کریں کہ مجھے کو کرنا ہے، یوں انشاءاللہ تعالی سب کر لیں گے۔ چند جگہ جاری تو کیجئے، پھر خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے لفظ ہیں اور کس طریقے سے دعوت و تبلیغ پر اور دین و سنیت کے احکامات کے پہنچانے پر سرکار اعلیٰ حضرت نے مائل کیا کہ یہ نہ کہیے کہ اب میں اکیلا کروں گا تو کیا ہوگا، نہیں، اگر یہی سب کچھ کہتے رہیں گے تو کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ ہاں، ہر شخص یہ تصور کرے کہ مجھے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ یوں شروع ہوگا تو ایک کو دیکھ کر کے دوسرا بھی عمل سیکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جس طرح خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی طریقے سے سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک عمل اور ایک اہم علاج جلد فتح رضویہ شریف کی 21ویں میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ کہ یہ ہم جو دین سیکھ رہے ہیں
علم لے رہے ہیں، تو اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنی سناتا ہے اور ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے سنتا ہے، تو اب بات ڈسٹرب کہاں ہوتی ہے، معاملہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ اصول تھام لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ سلسلہ مقرر ہے، یعنی یہ قاعدہ مسلم ہے کہ عوام آج کل کے اہل علم و دین کا دامن تھامیں، اور وہ اہل علم و دین کس کا دامن تھامیں؟ وہ تصانیف علماء ماہرین کا دامن تھامیں، اور وہ علماء ماہرین کس کا دامن تھامیں؟ وہ مشائخ فتویٰ کا دامن تھامیں، اور مشائخ فتویٰ کس کا دامن تھامیں؟ وہ ائمہ ہدا کا دامن تھامیں، اور ائمہ ہدا کس کا دامن تھامیں؟ وہ قرآن و حدیث کا دامن تھامیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سلسلہ مقرر ہے کہ تم سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس جاؤ، وہ علماء ماہرین کی کتابوں کے پاس جائیں، وہ مشائخ کے فتویٰ کے پاس جائیں، وہ ائمہ ہدایت کی طرف جائیں، وہ قرآن و سنت کی طرف جائیں۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے جس شخص نے اس سلسلے کو توڑا وہ اندھا ہے، جس نے دامن ہادی ہاتھ سے چھوڑا ان قریب کسی عمیق یعنی گہرے کنویں میں گرا چاہتا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ ہے، اگر کوئی عالم دین بات بیان کر رہا ہے تو اس سے پوچھئے کہ یہ کس سنی عالم ماہر کی کتاب میں لکھا ہے، اور پھر وہ سنی عالم ماہر جب وہ کتاب دکھائیں کہ اس کتاب میں، تو پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور پھر جب یہ دیکھیں کہ انہوں نے فلاں جگہ سے لیا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے یہ مسئلہ لیا ہے، یہاں تک کہ ہوتا ہوتا سلسلہ دربار رسالت تک پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ سلسلہ مقرر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں پڑھا کر دھیان دے کر توجہ دے کر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ ایک بات اگر آپ یاد رکھ لینا تو یہ جتنی بھی بد مذہبیت اور گمراہیت کے اثرات آ رہے ہیں اہل سنت میں، یہ ایک طریقہ سارے بد مذہبیت کے جراثیم کو مار دے گا۔ کوئی بات آ رہی ہے اہل سنت میں نہیں لا رہا ہے تو اس کو یہی سلسلہ سامنے رکھو کہ عوام علماء سے رابطے میں رہیں، علماء تصانیف ماہرین علماء ماہرین کی کتابوں سے حوالہ دیں، اور وہ مشائخ فتویٰ وہاں سے حوالہ دے، وہ ائمہ ہدایت امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد دیگر ائمہ طریقت ان کی کتابوں کا حوالہ دیں، اور پھر وہ قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، اگر اس اصول پر بھی لوگوں کی توجہ ہو تو آدمی کا دین و ایمان عقیدہ اور عمل محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک یہ چیز بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فتویٰ رضویہ شریف میں لکھا ہے، ایسے نازک وقت میں، یہ علماء کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ایسے نازک وقت میں کہ ہر چہار طرف سے دین حق پر حملے ہو رہے ہیں اور بیخ کنان سخت یکبارگی ٹوٹ پڑے ہیں، بیخ کنان یعنی جڑ کھودنے والے یک بارگی ٹوٹ پڑے ہیں، کیا علماء اہل سنت پر واجب نہیں کہ اپنے علم کو ظاہر کریں اور میدان میں آ کر تحریراً و تقریراً احیاء سنت و اماتت بدعت و نصرت ملت فرمائیں؟ اگر ایسا نہ کریں، سکوت و خاموشی سے کام لیں، تو کیا اس حدیث کے مورد نہ ہوں گے جو فتاوی الحرمین میں مذکور ہیں؟ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب فتنے یا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو واجب ہے کہ عالم اپنا علم ظاہر کریں، جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے، اور اللہ تعالی نہ اس کا فرض قبول فرمائے نہ نفل قبول فرمائے۔ تو یہ بھی ایک نسخہ ہے گمراہیت سے قوم کو بچانے کے لیے۔ تو یوں ایسے درجنوں اس وقت میری نگاہ کے سامنے نسخے جو میں چن چن کے جمع کر کے لایا ہوں،
لیکن انشاءاللہ اس کو پھر کبھی ہم تفصیل وقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال امام اہل سنت کے مرقد پر نور پر کروڑہاں رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔